بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج جو وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں یہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کا وظیفہ ہے۔ رجب کے مہینے میں جو بھی جمعہ آئے گا اس جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ اس کو اگر تمام وظائف کا سردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کر کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر اخلاص اور یقین نہیں ہوگا تو وظیفے کا آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن بھی بغیر یقین کے اور بغیر اخلاص کے پڑھا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جس مبارک سورت کا وظیفہ ہے وہ سورت ہے سورہ کوثر، جو قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے یہ سورت بہت ہی اونچی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو بڑی سے بڑی مشکل ہے تو یہ وظیفہ کریں، آپ کی مشکل دور ہوگی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ رزق کا جو بھی مسئلہ ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار یا کاروبار کی کوئی پریشانی ہے، جیسی بھی پریشانی ہے تو یہ وظیفہ کریں۔ رجب کے پہلے جمعے کے دن کریں یا پھر رجب کے کسی بھی جمعے کے دن اس وظیفے کو کریں اور اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائیں۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ بھی پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی، بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ رجب کا مہینہ بھی بابرکت ہے اور پھر جمعے کا دن بھی بڑی فضیلت اور برکت والا ہے۔ جب آپ اس مبارک مہینے میں جمعہ کے دن اللہ رب العزت کے کلام کو ایسے طریقوں پر پڑھیں گے جس کو اکابرین نے آزمایا ہوا ہے، اور اس طریقے پر پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے تو خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دین کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس سورت کی برکات کا اندازہ ہو۔ اس کے بعد آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک روز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا۔ باروایت بخاری مسلم۔ پیارے بھائیو، آپ نے سنا کہ یہ سورت کیسے فضیلت والی ہے۔ چلیے اب آپ کو اس سورت کے ایک وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں جو آپ نے رجب کے مہینے میں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اس وظیفے کے طریقے کو آپ اچھی طرح سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ رجب کا جب پہلا جمعہ ہو تو پہلے جمعہ کے دن آپ نے شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے پہلی بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا آپ کو آسانی ہو۔ اس وظیفے کے لیے وقت مخصوص نہیں ہے، جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ البتہ وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وظیفے کو باوضو ہو کر نہایت ادب کے ساتھ
ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ اکیلے پن کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ایک بات یاد رہے کہ اس وظیفے کو اگر آپ رجب کے پہلے جمعے کو کر رہے ہیں، آپ نے رجب کے آنے والے جمعوں میں بھی اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی کوشش کریں کہ رجب کے ہر جمعہ کے دن یہ وظیفہ کریں۔ اور پہلے بھی بتا دیا کہ وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، دل کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفے کے بعد جو دعا آپ نے مانگنی ہے وہ بھی پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ مانگنی ہے، دل سے مانگنی ہے۔ دعا آپ نے کیسے مانگنی ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں گی تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طریقے پر مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ پیارے بہنوں اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ جو بھی دعا آپ اس وظیفے کے ساتھ مانگیں گے قبول ہوگی، رزق اور دولت کے مسائل دور ہوں گے، اور ایسا رزق اور دولت آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ رزق کے علاوہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ چلیے آپ کو دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ واقعہ سناتی ہوں۔ پیارے بھائیوں، ایک بادشاہ کا قصہ مشہور ہے کہ حج کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص ہے اور مسلسل دعا کی جا رہا ہے، اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی دے، اور سب لوگ اس کی آواز سن رہے تھے۔ وہ بنا رکے اپنا جملہ دہرا رہا تھا۔ بادشاہ ہر چکر پر اس کی دعا سنتا، اور آخر اس نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس کے کندھے پر رکھی، اور اس کندھے سے کہا، میرے طواف کا آخری چکر ہے، میرا چکر پورا ہونے سے پہلے اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب اندھے نے جو دعا مانگی وہ کیسے مانگی، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور بادشاہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جب دل سے نکلتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اس انداز سے دعا مانگیں جس کو حقیقت میں دعا کہا جاتا ہے، پھر دیکھیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو میری بہنیں اور بھائی، اس واقعے کے بعد خود ہی سوچ لیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے انسان کو کیا اندازہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ کس طریقے پر دعائیں مانگتے ہیں اس کا بھی آپ کو علم ہو۔ لہٰذا اپنے وظیفے کو پورے اخلاص سے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور دل سے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بھی دعا دل سے نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔